بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیحا ہے، جس کی اصل مسیحا ہے اور مسیحا عبرانی زبان میں مبارک ہو کہتے ہیں، یا یہ کہ مسیحا کے معنی ہے بہت سیر کرنے والا۔ دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر والد کے معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی نامولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ہر طرح کی تہمت لگانے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ دوستوں، یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جسم کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے، اور جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیا کرتے تھے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور صرف چند لوگ، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، وہیں آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کے گھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا کھانا نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خواہ کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے خواہ نازل فرما تاکہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خواہ نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا عذاب آیا۔ اس کے 2 طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن
قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقے سے نکل جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40 پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنا دیا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرے، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ مرحب اللہ ابن کثیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگینیاں ان کی طرف جو حکمران مقدر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور وہ کہنے کے سبق کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھائے، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت ضاحک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواریوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو نبی الآخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفقہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے، عیسائی کا کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ شک میں مبتلا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے،
نصاری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتبا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصاری بھی یہودی کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک کستوریا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحدہ مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین خداؤں میں سے ایک مان لے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصاری فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ دین الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیحا عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل دنیا میں اتارے ہیں، دوسرے فرقہ کا کہنا تھا کہ مسیحا ابن اللہ، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث اصلا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، اہل کتاب اپنے دل میں حد سے نہ بڑھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیحا مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ تھے، اور دن خدا کہنے سے باز آ جائیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود واحد ہیں اور اس سے پاک ہیں، اس کی اولاد ہیں، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیحا ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسیحا، ان کی والدہ اور وہ زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہیں تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور سورۃ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے اور تم بہت ہی بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس طرح سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شکن ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھی، اور تبارک و تعالیٰ کو شایان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا۔ دوستوں، ان تمام تر روایات سے اور قرآن آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ سولی پر کسی اور کو چڑھایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح اور زندہ سلامت اپنے پاس بلا لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعی بنا کر اسی وجہ سے نازل کیا جائے گا کہ آپ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور صرف دوڑ کر بتائیں گے کہ میں سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا، اور خنزیر کو قتل کر کے فرمائیں گے کہ میں نے خنزیر کو حرام کیا تھا، لیکن میرے بعد عیسائی نے خود اسے حلال کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سکھانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہود نصارہ کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔